اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے جسے روز پڑھتے ہیں 5 وقت پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ سبحان اللہ 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں نا، ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے نا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی نا، تو ہر رکعت میں جب پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی تو پڑھتے ہیں جی۔ تو 2 چیزوں کا تو مطلب آپ کو آپ کے علماء نے، ائمہ نے، خطبہ نے خوب سمجھایا۔ انعمت علیہم جس پر تیرا انعام ہے، آگے کی بھی تفسیر بتا دی، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبیین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء دین ہیں، یہ سب بتایا آپ کو۔ لیکن یہ پہلو رکھا رہ گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے؟ حالانکہ یہ بھی پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے بغیر سمجھے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر غضبناک ہوا رب اور جو گمراہ ہوئے وہ کون لوگ ہیں جن سے بچنے کی دعا ہم 5 وقت کی نماز میں کر رہے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں دعا کیے جا رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ دعا کے لیے سب سے زیادہ بلند مقام کیا ہے؟ نماز، عبادت، اور عبادت میں منتہائے کمال درجے پہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز جیسی عبادت میں ہم 5 وقت یہ دعا کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر بھی گمراہ ہوئے جا رہے ہیں، کیا کہنے، پھر بھی گمراہ ہوئے جا رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جانا ہی نہیں کہ رب کس پر غضبناک ہوا، اور ہم نے جانا ہی نہیں کہ کون گمراہ ہوا۔ جان کر دعا کرو گے قبول ہوگی، بچے رہو گے۔ تو کیا میں بتا دوں آپ کو کہ کن پر غضب ہوا، کون گمراہ ہوئے، تاکہ آپ جب آپ کہیں نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فوراً خیال آیا اے اللہ ہمیں ان سے بچا، اے اللہ ہمیں ان سے بچا۔ جب یہ بات آ جائے گی ذہن میں تو بچے رہیں گے۔ تو جب ہم مفسرین کی تفسیریں اٹھا کر دیکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو غضبناک ہوا رب کس پر؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہود ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہودی۔ اور گمراہ کون ہوئے؟ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں۔ تو اب قرآن کا مفسرین کے بیان کیے ہوئے انداز پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہودیوں سے بچا، مطلب اے اللہ ہمیں عیسائیوں سے بچا، یہی مطلب نکل کر آیا نا۔ لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا تو کوئی پڑوسی یہودی بھی نہیں ہے، کوئی عیسائی بھی نہیں، ہم نے تو کسی یہودی کو دیکھا ہی نہیں، کسی عیسائی کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر اس دعا کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہم بھی پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں یہودیوں سے بچا، اے اللہ ہمیں عیسائیوں سے بچا، تو ہمارا تو کوئی پڑوسی، ہم نے تو کسی یہودی کی شکل بھی نہیں دیکھی، تو اس دعا کا فائدہ ہمیں کیا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے، بس وہیں سمجھا کے ختم کر دیتا ہوں۔ لیکن میرے پیارے یہ تو عقیدہ ہے نا کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا فائدہ کسی کو ہو کسی کو نہ ہو، فائدہ تو سب کو ہے، لیکن ظاہراً یہ بات نکل کر آتی ہے نا کہ ہمارا تو کوئی پڑوسی، ہم نے تو کسی یہودی کو دیکھا بھی نہیں، ہمارے شہر میں تو کوئی ہے بھی نہیں، تو اس دعا کی ضرورت ہمیں کیا، یہ ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھو، ایک تمہید سمجھو میرے پیارے، غور کرنا ہوگا کہ یہودیوں پر اللہ غضبناک ہوا کیوں، اور عیسائی گمراہ ہوئے کیسے، اس کی علت دیکھو۔ تو جب دیکھو گے کہ اللہ پاک یہودیوں پہ غضبناک کیوں ہوا تو دیکھو گے تو جانو گے کہ غضبناک ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ہوا۔ یہ قوم حد درجہ گستاخ رہی، اتنی بڑی گستاخ ہے، اور انعامات بھی بڑے رہے۔
اتنا اس قوم پہ جتنے انعامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں کسی دوسری قوم کو ملے بھی نہیں ہیں، دنیاوی انعامات۔ اس کا حال تو یہ تھا جب حضرت فرعون نے جب ان کو پکڑ لیا، حضرت موسیٰ گئے طور پر وحی لانے کے لیے، اس پوری قوم کو گھیرا، لے جا کر کے مصر لے کے گیا اور ان لوگوں کو صرف ایک چڈی پہنائی، اس تپتے ہوئے ریگستان میں ننگے بدن رکھتا تھا، کوڑے مارتا تھا، پیرامڈ بنواتا تھا، مارتا تھا، کام لیتا تھا۔ پیرامڈ، مصر میں پیرامڈ مشہور ہے، پیرامڈ بنواتا تھا اور کھانے کے لیے صرف روٹی اور پیاز دیتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا ان پہ۔ خیر حضرت موسیٰ آئے، پتا چلا کہ وہ لے گیا، تو حضرت موسیٰ نبی تھے، وہ ان کی امت تھی، محبت تو تھا ہی ان میں۔ گئے فرعون سے لڑے، لے کے آئے، چھڑا کر لے کے آئے۔ اب اتنے دنوں تک یہ قوم تکلیف میں اٹھائی تھی، حضرت موسیٰ کو بڑا درد ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میری اس امت نے بڑا ظلم سہا ہے، تو اس کے لیے آسانیاں فرما دے، اب یہ کیا محنت کرے گی، مولا تو من و سلوہ اتار دے۔ نبی نے دعا کی تھی اور اپنے من و سلوہ اس قوم کے لیے اتار دیا۔ اب حال یہ تھا کہ دسترخوان بچتا تھا، کھانے لگتے تھے، یہ آرام سے آ کے بیٹھتے تھے، کھا کے اتر جاتے تھے۔ لیکن ایک زمانے تک پیاز روٹی کھائی تھی نا، اچھے کھانے کھانے کے بعد طبیعت بھر گئی، اب ان کو وہی پرانی پیاز روٹی یاد آئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ کھانا کھاتے کھاتے جی بھر گیا ہے، وہ پیاز لے کے آؤ۔ فرشتے لاتے تھے نا، فرشتوں سے کہا پیاز لے کے آؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں سے بودار چیزوں سے تھوڑا ان کو ہچک ہوتی ہے، دوری ہے، ان کی طبیعت میں تھوڑا سا مقدر ہوتی ہے ان کی طبیعت۔ اب ان سے جب پیاز کی فرمائش کی تو تھوڑا ہچکے، یہ کیا مانگ لیا بھائی، یہ بودار چیز۔ اب جب انہیں پتا چلا کہ یہ اس سے بھاگتے ہیں تو اب انہیں چھیڑنے لگے یہ کہ بغیر پیاز کے تو ہم کھائیں گے نہیں، ہمیں تو پیاز ہی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ تو جب فرشتوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق انہوں نے شروع کیا، ان کی توہین شروع کی، تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ہم تو ان کی خدمت میں تو نے معمور کیا تھا، ہم ان کے لیے من و سلوہ لے کر آتے تھے، یہ مجھے چھیڑتے ہیں۔ کیا بات۔ تو اللہ غضبناک ہوا، ناراض ہوا، بند کر دیا۔ اس قوم کی یہ حالت تھی، صرف من و سلوہ ہی نہیں، اتنا رب نے فضل فرمایا تھا کہ اس قوم میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو کپڑے کے ساتھ پیدا ہوتے تھے، جب تک جیسے جیسے بچے بڑھتے تھے ساتھ میں کپڑا بھی بڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسی قوم، اتنے انعامات رب کے، لیکن اس کی گستاخیوں کی وجہ سے رب ان پر غضبناک ہوا۔ کیوں غضبناک ہوا؟ ان کی گستاخیوں کی وجہ سے۔ اور یہ عیسائی کیا ہوئے؟ یہ دین میں غلو کر گئے، اصل دین کو چھوڑ دیا اور معمولات اور رسومات کو انہوں نے دین بنا دیا اور دین میں غلو کیا، یہ گمراہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دو وجہ ہے، یہ دو وجہ ہے۔ اب ایک وجہ یہ ہے کہ یہ گستاخ تھے، اللہ غضبناک ہوا، یہ دین میں غلو کر گئے، یہ گمراہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو گے تو ان یہود و نصارہ نے اسلام میں دو قوم بنائی۔ کیا قوم بنائی؟ دو قوم، مسلمانوں میں دو قوم بنائی۔ یہودی گستاخ تھے، جو گستاخ تھے انہوں نے قوم جو بنائی گستاخ بنائی، اور عیسائی غلو کر گئے تھے، عیسائیوں نے جو قوم بنائی وہ دین میں غلو کرنے والی بنائی۔ جب یہودیوں نے قوم بنائی، گستاخ قوم بنائی، تو وہابی قوم بنی، اور عیسائی دین میں غلو کرنے والے تھے، اصل دین کو چھوڑ کر معمولات رسومات دین کو اصل دین بنا لیا تھا۔ یہ عیسائیوں نے کیا تھا، جب عیسائیوں نے بنایا تو اپنی طبیعت کے مطابق بنایا، دین میں غلو کرنے والی قوم بنائی تو وہ رافضی قوم بنی، رافضی قوم بنی۔ تو میرے پیارے، ٹھیک ہے ہمارا کوئی یہودی پڑوسی تو نہیں ہے، کوئی عیسائی پڑوسی تو نہیں ہے، یہودیوں نے بنایا وہابی، عیسائیوں نے بنایا رافضی، تو اب جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو کہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں وہابیوں سے بھی بچا، اے اللہ ہمیں رافضیوں سے بھی بچا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔